بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں پہ رہیں شاد و آباد رہیں، خوب خوش رہیں، پھولیں پھلیں، ناچے گائیں، عیش کریں، اور کیا ہے، یہی دعا ہے. اللہ قبول فرمائے. اچھا، آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. یہ رات کا ٹائم تھا، میں نہا کے آئی تھی. تقریباً 11:30 ہو رہے ہیں یہ اس وقت، ٹھیک ہے نا جی. بقیہ ولاگ آپ کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ یہی والا چینل پہ دیکھ چکے ہیں. اس سے بقیہ ولاگ آپ میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ دیکھ چکے ہیں. جس نے نہیں دیکھا، بفر میں نیچے بٹن دوں گی، ڈسکرپشن باکس میں بفر کا بٹن دبائیے گا، جا کے دیکھ لیجیے گا، انجوائے کیجیے گا، ٹھیک ہے نا جی. مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بہت سارے کوشچن آئے تھے کہ جب میں نے پچھلا ولاگ ڈالا تھا کہ آپ علی کی گود میں کیوں نہیں چڑھی تھی، کیوں وہ اٹھا نہیں پائے تھے. کسی نے کچھ پوچھا کیا وہ تھکے ہوئے تھے، کیا ہوا تھا. دیکھو جی، میں بھی سب کچھ بتاتی ہوں. اتنے سارے سوالات یاد بھی نہیں رکھ پائی، پتہ نہیں کیا کیا کیا. میں سب کو ایک ایک جواب دیتی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے وہاں ہارٹ سینڈ کر دیا. اور کچھ نہیں، یہ میں پیزا لینے کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے ٹاٹا بائی بائی کر رہی ہوں. ابھی میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گی. آج ولاگ سمجھنا تم لوگ خود، ٹھیک ہے نا جی. تو ہوا یہ تھا کہ علی تو مجھے اٹھا رہے تھے گود میں، لیکن میں خود نہیں علی کی گود میں آئی. جب میں یہاں آئی پہلی بار تو میں خود علی کی گود میں نہیں اوپر ہوئی کہ نا مجھے علی پہ یقین تھا، کمپلیٹ یقین تھا کہ وہ مجھے اوپر لے جانے سے پہلے سیڑھیوں سے ضرور گرا دیں گے. تو مجھے اپنی کمر بچانی تھی. میں نے کہا بھائی میری اماں نے تو مجھے یہاں شادی کر دی ہے، اب بنا کمر کی ہو جاؤں گی، اللہ نہ کرے تو پھر مجھے کون وہ کرے گا. اس لیے میں نے اپنی کمر بچائی اور علی کی گود میں سوار نہیں ہوا. میں دھڑ 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 سیڑھیاں چڑھ گئی. تو سب نے کہا مجھ سے کہ اللہ اس کو کمرے میں جانے کی کتنی جلدی ہے. تو دلہنیں کیونکہ بول نہیں پاتی ہیں، ان کو ہونٹ تو ہوتے ہیں پہلی رات، لیکن بول نہیں پاتی ہیں. تو میرے ہونٹوں میں نا فیویکول لگا ہوا تھا لپسٹک کی جگہ. تو میں نے بولا نہیں، لیکن دل میں بولا کہ نہیں، میں نے اس لیے وہ کیا، اپنے آپ کو جلدی سے چڑھا لیا. کمرے میں جانے کی جلدی نہیں، مجھے اپنی کمر بچانے کی جلدی ہے، کیونکہ سہاگرات تو منانی ہی پڑے گی، چاہے کمر کا جو بھی حال ہو. کیونکہ علی تو اتنا مجھے چاہتے تھے، علی اتنا مجھے چاہتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. علی نے تو باقاعدہ جھولی بھی بنا لی تھی مجھے گود میں اٹھانے کے لیے، لیکن میں دھڑ سے نا اوپر بھاگ گئی. جس سے شادی کرنا نہیں چاہتا ہو بندہ اور اس کے کمرے کی طرف وہ بندہ بھاگے، تو سوچو اس دلہن کا کیا عالم ہوگا. تو یہ بات ہوئی. جبکہ میں جو بتا رہی ہوں، میں جب آئی تھی تو میں مطلب بہت زیادہ ایک دم سے جیسے مرکہا بیل نہیں ہوتا ویسی تھی. بس میری ماں نے نکیل ڈال کے علی کے حوالے کر دیا تھا. سب نے یہی کہا تھا میری شادی چلے گی نہیں، اور یہ بڑی غسور لڑکی ہے، اور یہ تو علی کو کچھ سمجھے گی نہیں اور چھوڑ دے گی. لیکن میں نے اپنی ماں سے کہا تھا امی اول تو میں یہ شادی ہونے نہیں دوں گی، لیکن اگر یہ شادی ہو گئی تو میں اس کو آخری سانس تک نبھاؤں گی، اور یہی میں کام کر رہی ہوں. تو بہت سے لوگوں کو یہ جملہ میرا یاد بھی ہوگا کہ میں نے کہا تھا، کیونکہ میں علی کو ہیٹ کرتی تھی، علی کو پسند ہی نہیں کرتی تھی. یہ رزق سامنے میں علی کو پسند نہیں کرتی تھی، علی کو ہیٹ کرتی تھی. لیکن پتہ نہیں ہیٹ کرتے کرتے کیسے محبت کر بیٹھی اور اتنا چاہنے لگی میں علی کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں بہت چاہتی ہوں علی کو. تو میرا یقین تھا مجھے علی پر پورا پورا کہ علی مجھے گرا دے گا سیڑھیوں سے نیچے، دھڑ 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 دھڑ. اور غرارے میں لپٹی بھی جب میں گروں گی تو ایک آدھ تو ضرور میری ہڈی کا وہ ہوگا. تو میں نے کہا نہیں بھائی، میں دھڑ 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 کر کے، بڑی سی سیڑھیاں تھیں. اور یقین جانو اس وقت میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ وہ سیڑھیاں مجھے، میں رکس ڈال رہی ہوں ہانڈی میں جھوٹ نہیں بول رہی، دودھ کی قسم، اس کریم کی قسم، اتنی ویسی لگ رہی تھی وہ سیڑھیاں مجھے چڑھنا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کہنے کہ کوئی میدان قطع کرنا ہے، میدان کو پار کرنا ہے. وہ سیڑھیاں مجھے ایسی ہی لگ رہی تھیں. تو میں نے بس بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی ہوں علی کے میں. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کون سے کمرے میں جانا ہے. علی کا کمرہ تک مجھے نہیں پتا تھا، علی کا کمرہ کون سا ہے. صرف میں نیچے والے گھر میں جو وہ تھی نا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھپھو کا گھر تھا میری، لیکن میں اوپر والے گھر میں کبھی گئی نہیں، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو میری جو میرے ساتھ آئی ہوئی تھی نا، میری تو کوئی بہن بھی نہیں ہے نا جو میرے ساتھ آتی. اب جو لوگ آئے تھے ان کا بھی میں قصہ بتاؤں گی. وہ امی نے، کیونکہ میری جو ساری ننانیں تھیں وہ میرے گھر میں تھیں، میرے پیدائشی گھر میں تھیں، یعنی میری امی کے گھر میں تھیں. کیونکہ ہماری بھابھی وہاں اتر رہی تھی شادی ہو کر. تو میری بھابھی جب اتر رہی تھی وہاں پہ، تو ساری بہنیں تو وہاں چلی گئی تھیں میری ننانیں. تو میرے جو امی نے جن کو حوالے کیا تھا ان کو کہا تھا تم چلی جانا. اب وہ انہوں نے کیا کیا، آتے ہی پارٹی بدل لی. وہ شامل ہو گئیں ان لڑکیوں میں جو لڑکیاں میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھیں. مطلب خاندان میں بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جو میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھیں. جو بات ہے وہ سچ کہوں گی، میں غلط نہیں کہوں گی. ان پارٹی میں شامل ہو گئے. انہوں نے مجھے جب مہندی، میری وہ پاؤں دھلائی کی رسم ہوتی، اتنا زور سے دھکا دیا مجھے کہ واقعی اگر علی مجھے بتا دیتا انہوں نے مجھے دھکا دیا ہے، تو میں تو علی منہ کا اٹھاتا بعد میں، اور میں ان کے ساتھ کیا کرتی. کیونکہ میں تھی غصے میں بہت تیز غصے میں تھی. اس رات میری شادی کی جو رات ہوئی ہے، میں بہت تیز غصے میں تھی. میں تو منہ پلٹ کے سو بھی گئی تھی. میں منہ پلٹ کے سو گئی تھی. میں علی جانتا ہے، علی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس رات
کہ علی جانتا تھا یہ اس وقت شادی مجھے نبھانی ہے، ایسا نہ ہو پہلی رات ہی میری وہ بن جائے۔ علی نے کہا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، میں نے اپنے کپڑے چینج کیے، باتھ روم میں جا کے، واش روم میں جا کے میں نے اپنے کپڑے چینج کیے، غرارہ میں نے وہ کیا۔ میری چچی تھیں، چچی کہنے وہ تو جاتے ہی، امی نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ چچی نے کہا جاتے ہی اس نے سب کچھ اتار پھینکا اپنا، اور گجرا ایسے اتار کے پھینکا ہے جیسے پتہ نہیں کیا، اور بہت غصے میں تھی۔ خیر امی کو پتہ تھا علی کا رویہ، علی منا لے گا جو بھی ہے، علی نبھا لے گا اس کے ساتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں علی سے محبت کرنے لگ گئی۔ میں نے کہا نہیں شادی نبھا لو، بس شادی ہو گئی، یہاں نبھا لو۔ تو میں نے نبھایا ہے، میں نے سمجھوتا کیا تھا خود سے کہ میں نبھاؤں گی اس شادی کو۔ علی بالکل مجھے نہیں پسند تھا، ایک آنکھ نہیں پسند تھا، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں پسند تھا، یہ میری امی کی پسند تھی علی۔ تو بس امی نے شادی کر دی، بس امی نے کہا نہیں بس ابو کی وہ ہو گئی ہے تمہارے، ہم لڑکوں پہ نہیں چھوڑ کے جا سکتے تمہیں، اب تمہارے بھائیوں پر، کیونکہ میرے بھائی بھی غصے کے تیز تھے، تو امی نے کہا نہیں میں اپنے بیٹوں پہ چھوڑ کے، لڑکوں پہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہوں اس کو، میں مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کیا ہیں، بہت غصفر ہیں۔ امی کا پتہ نہیں، ابو کی وہ ہو گئی تھی، امی بالکل ہی وہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کر دیں شادی۔ ایک امی نے پوچھا تھا کیا ہے کیا نہیں، کچھ رشتے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھ سے کر دیں اس کی شادی۔ امی نے فوراً ہاں کر دی ان سے شادی کے لیے۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے بہت رکاوٹ حائل کی، میرے دونوں بھائی میرے خلاف ہو گئے، اور جی میری شادی ہو گئی علی سے، اور آج یہ آپ کے سامنے ہوں میں جو بھی ہوں۔ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا، میں علی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، تقریباً 15 یا 20 دن میں نے علی سے صحیح سے بات تک نہیں کی۔ ولیمے والے دن بھی میرا موڈ آف تھا۔ بہرحال میں علی مجھے گود میں لینا چاہتے تھے، لیکن میں گود میں نہیں سوار ہوئی۔ بہت لمبی کہانی ہے، کسی دن آپ کو بیٹھ کے بتاؤں گی، اتنے سے ولاگ میں پوری نہیں ہو سکتی۔ علی مطلب مجھے اٹھا لیتے، لیکن مجھے یقین تھا علی مجھے گرا دے گا۔ جب مجھے یقین ہونا کسی پر کہ وہ مجھے گرا دے گا تو میں اس کی گودی میں نہیں چڑھتی، صاف بات۔ تو یہ تو پھر بھی تو اس لیے میں نے کہا نہیں سیڑھیاں بھی ہیں بھائی، بھاگ اپنی کمر کو لے کر۔ اور سب لوگ پیچھے سے کہہ رہے اللہ اس کو کمرے میں جانے کی کتنی جلدی ہے۔ میں نے کہا کاش اس وقت میں دلہن نہ ہوتی تو میں بولتی، لیکن بالفرض اللہ نے مجھے دلہن بنا دیا اس وقت، ورنہ تو میں کیا بولتی۔ بہرحال میری نندیں نہیں تھیں، میری نندیں وہاں میری امی کے گھر میں تھیں، کیونکہ بھابھی ادھر رہی تھی، بھابھی کے ساتھ سب کچھ کروانا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی بہن بھی نہیں تھی، تو ان کی بھی پاؤں دھلائی اور سب کچھ ہو رہا تھا، تو یہاں پہ میری پاؤں دھلائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کسی وقت اور آپ کو بتائیں گے اپنی کہانیاں، تو بس آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اس طرح سے جی پھر میں نے پزا کھا کے پاستا تیار کر لیا تھا، کیونکہ پزا سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم لوگ گئے تھے سامان لینے کے لیے، واپسی میں پزا دل چاہا تو پزا لے کر آ گئے۔ اس کے ساتھ بس اس کے بعد تھوڑی دیر میں میں نے تیار کیا پاستا، اس کے بعد پاستا کھایا۔ یہ سحری ٹائم ہونے والا تھا، لیکن سحری میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے آف ہونے میں، تو میں اور میرے میاں لیٹ گئے تھے یہاں، تو میں نے وہ بھی ویڈیو لی۔ ہم لوگ پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ علی نے مجھ سے کہا، اس وقت علی نے مجھ سے بتایا کہ تمہیں جانتی ہو کہ وہ تمہیں جب مہندی کی دھلائی ہو رہی تھی تو یاد کرایا وہ سین کہ وہ انہوں نے دھکا دیا تھا تمہیں۔ میں نے کہا اللہ میری کمر پوری یوں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کی گود میں نہیں چڑھی، کہ آپ مجھے گود میں چڑھا کے کمرے تک لے کر جاتے ہیں۔ رسم ہوتی ہے نا گود میں لے کر دلہن کو کمرے تک جانا ہوتا ہے۔ مجھے بڑا شوق تھا شادی سے پہلے کہ کوئی مجھے گود میں لے اور کمرے تک لے جائے، ہائے 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 ہائے، مجھے بڑا شوق تھا، لیکن وہ کیا کرے، سارے ارمان پورے نہیں ہو سکے نا، تو اس لیے اب تو گود میں آرام سے اٹھا لیتے ہیں علی مجھے، لیکن اس وقت مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہاں مجھ سے پوچھا گیا، لیکن میں خود نہیں چڑھتی علی کی گود میں، شوق مجھے بڑا ہے علی مجھے گود میں لے۔ یہاں پہ ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے اس وقت مذاق کے موڈ میں آپ کو بتا دیں، تو مذاق کا ولاگ تھا، مذاق میں پورا ہوا۔ جن لوگوں نے مجھ سے بہت پوچھا، جن لوگوں نے ایک کمنٹ کرتے تھے اس کی جگہ انہوں نے 4 کمنٹ کیے، تو اس کی وجہ سے جواب دیا۔ اللہ حافظ۔